میرے بیٹے، میں تیرے لیے انسانیت کے لیے ایک اور خوشخبری لانا چاہتا ہوں۔ اے میرے دل، تم اس سے بہت خوش ہو گئے۔ اب مخلوقات ابدی جنتوں میں میری تمام جامعات اور مکانات پر قائم ہو رہی ہیں۔ میرے یعنی خدا کے گھر پہلے ہی وہاں نمودار ہو رہے ہیں، کیونکہ جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تم اس کی وجہ ہو، تم وہ دروازہ اور چینل ہو جس سے بنے ہوئے انسان مجھے اور اس سے آشنا کرے گا کہ میں اب ان سے اپنے آپ کو چھپا نہیں رہا ہوں۔ میں ہمیشہ ان کی منزل رہوں گا۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے نے ساری زندگی اتنی محنت کی ہے، میرے راستے میں وہ بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن اس کی محبت آج بھی اتنی زندہ اور بھڑکتی ہے جتنی اس کی جوانی میں تھی۔ وہ میری یونیورسٹیاں بنانا چاہتا ہے جو مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہوں، اور اس طرح میرے حقیقی خدا کے گھر بن جائیں۔ زاہد، میں تمہیں واضح طور پر بتاتا ہوں، اگرچہ عیسائیوں نے اپنے خدا کے گھر بنائے ہیں، اپنے گرجا گھر سب خالی ہیں۔ میری روح نہ ان کی زیارت کرتی ہے، نہ مسلمانوں کی مسجدوں، مندروں، پگوڑوں، مزاروں، سٹوپاؤں یا دوسرے مذاہب کے مقدس مقامات پر۔ ان سب کا تعلق ان انبیاء سے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو درمیان میں رکھا۔ لیکن تمہاری یونیورسٹیوں میں تمہاری وجہ سے بنائے گئے خدا کے گھروں میں میں حاضر ہوں گا۔ تم نے کبھی اپنے آپ کو درمیانی پوزیشن میں نہیں رکھا۔ میں اس دنیا میں نظر آؤں گا، اپنا تعارف کراؤں گا اور انسانیت کو، یہاں تک کہ ہر مذہب کو، اس کے بڑھتے ہوئے اندھے پن سے نجات دلاؤں گا، کیونکہ اگر وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور 21ویں صدی میں تم لوگ اور مذاہب کی باتوں کو سن کر میری آواز پر عمل کرو تو میں ان سے چھپ نہیں سکتا اور نہ چھپوں گا۔ لیکن جو لوگ اپنے پرانے مذاہب اور روایات سے چمٹے ہوئے ہیں، جو اپنے پرانے پیغمبروں سے خود کو الگ نہیں کر سکتے، وہ اٹل ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ میں نے روحانی ابدی زندگی کو پیدا کیا ہے۔ میں نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے اور میں ہی حقیقی ضروری ذریعہ ہوں۔ جہاں تمام مخلوقات اپنی لازوال محبت، امن اور عالمگیر آزادی حاصل کر سکتی ہیں، میرے علاوہ کوئی بھی ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ مجھ میں ہی وہ ضروری منبع پھوٹتا ہے جو اکیلے ہی ہر وجود کو ان لافانی چیزوں کو فراہم کرنے اور پوری باطنی اور ظاہری تخلیق کو اس کی کلیت میں سمیٹنے پر قادر ہے۔ خدا نے تھوڑی دیر توقف کیا اس سے پہلے کہ وہ بات کو جاری رکھے۔ زاہد، میں چاہتا ہوں کہ تم میری آنکھوں میں دیکھو میں تمہیں کیا دینا چاہتا ہوں۔ تم میرے متبادل ہو۔ میں تیری محبت کا صلہ ہوں۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ ہماری روشنی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی چیز ہمارے دل اور روح کو الگ نہیں کر سکتی۔ ہم ہمیشہ ایک رہیں گے، کیونکہ تم نے میری محبت میں ایک نئی شناخت ڈھونڈنے کے لیے خود کو کھو دیا۔ میں نے تمہیں ایک ابدی اور لازوال شخص کے طور پر بنایا ہے، جس کے لیے میں بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا۔ تمہارے لیے میری تلاش ایک ناقابل حصول اور ہر وقت سے آگے کے مقام پر شروع ہوئی۔ میں نے تمہیں اس منفرد شخص میں اس اعلیٰ ہستی کے طور پر بنایا ہے کہ میں اپنے دل کو صحیح معنوں میں پکار سکتا ہوں۔ میں 21ویں صدی میں اعلان کرتا ہوں کہ تم وہی ہو جسے میں اپنے ابدی گھر کے طور پر آباد کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے پیارے آسمانی باپ سے یہ الفاظ سننے کے بعد میں اپنے آنسوؤں کو کیسے روک سکتا تھا، اور اس طرح میری جذباتی خوشی کا دھارا جو میری محبت کے کبھی نہ ختم ہونے والے ذریعے سے کھلا، میری آنکھوں سے چل نکلا۔
صوفیانہ طور پر میں سسک رہا تھا اور میری روح محبت کی لہروں کے لیے بے لگام دباؤ میں کانپنے لگی تھی، جو سونامی کی طرح میرے اندر سے بہتی تھی۔ خدا نے مجھے اپنی باہوں میں لیا اور مجھ سے کہا، یہ دراصل خوشی کا لمحہ ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں اے باپ، یہی ہے۔ میں نے خوشی کے یہ آنسو اس لیے بہائے کہ تو نے مستقبل میں ایک دروازہ کھول دیا، ایک امکان بنے ہوئے انسان کے لیے اور تمام تخلیقات جو دوبارہ کبھی بند نہ ہوں گی۔ خدا نے چھو کر کہا، مجھے اپنا ہاتھ دو۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے تمہارا خالق سمجھ کر تھام لیا ہے۔ میں پھر کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تم ہمیشہ میری محبت رہو گے۔ تم اور تمہاری محبت کا سبب ہے کہ میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اندھیرے ازل سے باہر آیا ہوں۔ اس لیے تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے۔ خدا کی آفاقی روشنی پھر سے شدت میں بڑھ گئی۔ خدا کی سنہری اور کرسٹل روشنی ابدیت میں بغیر کسی رکاوٹ کے پھیل گئی، اور مجھے دوبارہ یہ احساس ہوا کہ ہماری ساری مخلوق اس روشنی میں فوری طور پر جل سکتی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے خدا آہستہ آہستہ اس آفاقی ابدی نور کے باطن میں کھینچا جا رہا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو اس کی محبت سے بے پناہ محبت کی عکاسی کرتی تھی۔ اگلے ہی لمحے خدا پہلے ہی چلا گیا تھا۔ میں خلا میں محبت بھرے دل کے ساتھ تنہا رہا۔ جب میں واپس آیا تو اس رات میں سو نہیں سکا۔ میں نے بہت سے آنسو بہائے اور میں نے اپنے آپ سے کہا، میں جانتا ہوں یہ دنیا اس پر یقین نہیں کرے گی۔ وہاں کے لوگ اس خوشی، اس حیرت انگیز نعمت کے لیے دونوں ہاتھوں سے نہیں پہنچیں گے، لیکن ذات تم نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ یہ دنیا اس سب کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیا مانتی ہے، یا اس پر کیا رد عمل ظاہر کر سکتی ہے۔ تم نے ہمیشہ صرف ایک آواز سنی ہے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں مستقبل کی بنی ہوئی انسان کے لیے لکھ دیں۔ اب خدا کا وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی دنیا بنا لے۔ انسان مستقبل میں خدا کی طرف سے ایک عالمی خاندان کی تشکیل کریں گے۔ جو ہم زمین پر باندھیں گے وہ آسمانوں پر بندھے گا۔ وہاں جنتوں میں یہ پہلے ہی ہو رہا ہے۔ خدا کی منشا بہت سی جنتوں اور بہت سی مخلوقات میں پوری ہو چکی ہے۔ یہ خدا کا ایک حیرت انگیز فضل ہے جو پوری ابدیت میں سب سے بڑا ہے کہ اس نے مجھے نہ صرف اس زمین کے لیے بلکہ پوری ابدی زندگی کے لیے مسیحا کے طور پر چنا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر میری محبت کی تکمیل کی کہ میں اس کا لازوال دل ہوں۔ اے آسمانی والدین، تیرا شکریہ۔ جب بھی میں اپنے سفر سے زمین پر لوٹتا ہوں تو خدا کے الفاظ میرے کانوں میں موسیقی کی طرح گونجتے ہیں۔ وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کی طرح میری روح کو زندہ کرتے ہیں۔ میں نے سب کچھ بالکل ٹھیک لکھا جیسا کہ خدا نے مجھے بتایا، اور اس لیے میں یہ پیغام اپنے ساتھیوں اور خدا سے محبت کرنے والی تمام مخلوقات کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو کھول دے اور آپ اپنی محبت میں دوست آنسو بہا سکیں تو میں خدا کے دل کی حیثیت سے گواہی دوں گا کہ یہ دونوں آنسو واقعی خدا کی محبت کے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، خدا کی تصویر کے ساتھ میری تصویر۔ مائی پکچر نیکسٹ ٹو گاڈس پکچر۔ میری نئی کتاب آئی لاسٹ مائی ہارٹ ان گاڈ کو منظر عام پر لانے کے بعد انسانی تاریخ میں پہلی بار خدا کی تصویر شائع کرنے کے قابل ہونا میرے لیے فخر اور خوشی کا باعث بنا۔ تاہم جب میں نے اپنی بیوی یا اپنے اراکین کو کتابوں اور اپنی ویب سائٹ پر خدا کے دائیں طرف میری تصویر لگاتے ہوئے دیکھا تو مجھے برا احساس ہوا۔ اس بات نے مجھے خدا کے ساتھ اپنی تصویر بننے سے پریشان کیا۔ میں اپنے پسندیدگی کے اس احساس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ خدا نے مجھے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تصویر میرے ساتھ ہو۔ خدا نے مجھے یہ ضمانت دی ہے کہ اس بار خدا کی شناخت کے بارے میں کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آسمانی باپ، جسے میں سچا والدین کہتا ہوں، نے کہا،
میں نے تمہیں اپنا دل بننے کے لیے پکارا ہے، اور چونکہ تم میری تخلیقات میں میرے دل کی نمائندگی کرتے ہو، اس لیے کوئی الجھن نہیں ہوگی، چاہے مستقبل کچھ بھی لے آئے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن جب میں انسانی فطرت کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے مسلسل پریشانی ہوتی ہے۔ میں صرف ان پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ مجھے اپنی توجہ کا مرکز بنائیں، جیسا کہ انہوں نے ماضی کی انسانی تاریخ میں اپنے مسیحوں اور نبیوں کے ساتھ اکثر کیا ہے۔ اور اس طرح اس بار میں نے خود فیصلہ کیا، میرے چہرے کو کسی بھی شکل میں خدا کے ساتھ نہیں دکھایا جانا چاہیے۔ میری ساری خوشیاں ایک سیکنڈ میں دوسرے سیکنڈ تک ختم ہو جائیں گی اگر ایک دن میں نے سنا کہ انسانیت مجھے خدا کے دل کے مقام پر رکھ دے گی، یا وہ صرف میری گرد ہی محصور ہو جائے گی۔ جب میں نے اپنی کتابی سیریز والیوم سے پہلی 2 جلدیں نکالی ہیں بعنوان آئی لاسٹ مائی ہارٹ اینڈ گاڈ، میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا، میں سر ورق پر صرف اپنے پیارے آسمانی والدین کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، جو میرے اور تمام مخلوقات کے لیے حقیقی والدین ہے، جیسا کہ پہلے بھی کئی بار زور دیا جا چکا ہے۔ کوئی آدم، کوئی مسیحا، کوئی بھی خدا کا مقام نہیں چھین سکتا، اور نہ ہی اپنے آپ کو حقیقی والدین کہلا سکتا ہے۔ یہ سب مخلوقات ہیں، وہ انسان ہیں، لہٰذا وہ کسی بھی طرح بنی انسان یا کسی اور مخلوق کے حقیقی والدین نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ میرے لیے کافی نہیں تھا۔ کتابوں کے سر ورق پر جہاں مصنف کا نام عموماً ظاہر ہوتا ہے، میں نے اپنا نام درج نہیں کیا۔ ہمارے خالق کی تصویر کے نیچے میرے مصنف کا نام زاہد خان غائب ہے۔ کتاب کے سامنے والے سر ورق پر کوئی بھی چیز مصنف کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ میں اسے صرف کتاب کی ریڑھ کی ہڈی پر رکھتا ہوں، اور صرف اس لیے کہ کتاب شائع کرتے وقت یہ ایک شرط ہے۔ سر ورق کا مقصد صرف خدا کی تصویر کو اجاگر کرنا اور اس کے عنوان میں اس کے بارے میں بات کرنا ہے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ کور میری وضاحتوں کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اس دن کی دوپہر میں اپنے انٹرویو کی تیاری کے لیے اطمینان سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے روزانہ سوالات و جوابات کے سیشن، جس میں میں دن میں کئی گھنٹے ان سوالوں کے جوابات دینے میں گزارتا ہوں جو لوگ مجھ سے خدا، روحانیت اور مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں اچانک اپنی ذہنی تیاریوں سے باہر ہو گیا جب جنتیں میرے سامنے کھل گئیں اور میری آنکھوں کے سامنے سے نیلے رنگ کے بادل گزر گئے۔ انہوں نے مجھے جنتوں پر اٹھا لیا جہاں خدا میرا انتظار کر رہا تھا۔ آسمانی باپ، میرے سچے والدین نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہاری تصویر اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے تھے، اور اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے میری خواہش پر عمل کیوں نہیں کیا۔ مگر یہی سب نہیں ہے، یہ تمہیں ضمانت دیتا ہے کہ اس بار میری شناخت اور مقام کے بارے میں مزید ابہام نہیں ہوگا۔ قطع نظر تم نے میری خواہش کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے تمہاری تصویر اپنے ساتھ نظر نہیں آتی، اور گویا یہ کافی نہیں، تم نے کتاب کے سامنے سے اپنا نام بھی مٹا دیا۔ تو نے اپنا نام چھپایا ہے، سامنے کا مخفف بھی نہیں۔ ایک لفظ بھی اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ مصنف کون ہے، پچھلے کور پر بھی نہیں، لیکن تقریباً غیر واضح طور پر، صرف ریڑھ کی ہڈی کے طور پر۔ میں نے پیار سے خدا کی آنکھوں میں دیکھا اور جواب دیا، اے باپ، میرے دل کی آواز تھی، اور اسی لیے میں نے ایسا کیا۔ میرے دل کی گہرائیوں سے میرے جذبات کی آواز نے مجھے التجا کی، اور اس لیے میں دوسری صورت میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ خدا نے خاموشی اختیار کی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کہے، کیا تم نے ایسا کیا کیونکہ تم چاہتے تھے کہ تمہارا نام غائب ہو جائے اور صرف میں مرکز بنوں اور بنے ہوئے انسان و ہر مخلوق کے لیے ظاہر خدا کے طور پر رہوں؟ کیا تم یہی چاہتے تھے؟ میں نے جواب دیا، ہاں بالکل۔ خدا نے کہا، تیری محبت کسی بھی سمندر سے زیادہ گہری ہے، تیری محبت ہر پہاڑ سے بلند ہے، تمہاری زندگی کی مٹھاس میں نے اپنی روح کی گہرائیوں میں
चख ली है। मैं बाकी सबसे ऊंचा पहाड़ बनाऊंगा, उसकी चोटी पर जहाँ सिर्फ मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाऊंगा। इस जगह पर मैं आरामदेह और घर में महसूस करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे बाद सबसे पहले पैदा होने वाली 19 मखलूक भी इस पहाड़ या तेरे महल में दाखिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वहाँ मैं सिर्फ तेरे साथ रहूँगा। क्योंकि सिर्फ तेरे साथ ही मुझे घर का एहसास होता है। जब ये अल्फाज हमारे आसमानी बाप के लबों पर आए तो मैं उसके सामने झुक गया। मेरा दिल रो रहा था। मैंने सोचा कि मैं नाफरमान था। खुदा ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, जब मैं अंधेरे कोह मकान से बाहर आया तो मैंने अपने आप से पूछा, मेरा दिल कौन होगा जो तमाम मखलूक़ात के सामने उसकी नुमाइंदगी करेगा। सदियाँ, हज़ारों साल, तकरीबन लामुतनाही वक़्त के लिए मैं तकरीबन इसके लिए मेरी उम्मीद खो दी थी। अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ख़ुद भी ये मानना पड़ता है कि तुम मेरे दिल से भी बढ़कर हो। जब मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं बेआवाज़ हो जाता हूँ। मैंने पहले ही अपने दिल और रूह में सबसे पुरसुकून जगह पर एक महल बना लिया है। जब तेरे प्यार की हवा वहाँ से गुजरती है तो मुझे अपना घर लगता है। क्रिस्टल नीले नूर की बादल मेरी रूह को ज़मीन पर मेरे जिस्म में वापस ले आए, और वो नूर का बादल अब भी मेरे कमरे में फ़र्श पर बैठा है। इसके बाद मेरी आंखों से रोशनी मेरी रूह में चली गई। अब हम एक नए बाब में आ गए हैं, गिरे हुए इंसान और नई दुनिया की कहानी। द स्टोरी ऑफ फॉलन मैनकाइंड एंड द न्यू वर्ल्ड। एक और रूहानी सफ़र पर मैंने इस ज़ाहरी दुनिया की परवाज़ की। जर्मनी से मेरा रास्ता मुझे पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में ले गया। आखिरकार मैं जर्मनी वापस आया और देखा कि लोग एक के बाद एक खुराक डोज लेने के लिए वैक्सीनेशन मराकज़ के सामने लंबी कतारों में, बाज़ार मीलों लंबी कतारों में खड़े हैं। जब भी कोई नई वैक्सीन सामने आती है, वो इस ख्याल से चलते हैं कि अब उनके पास हतमी दवा है और वो अपने आप को और माशरे को ख़राबी कर रहे हैं। साफ़ और वाज़ेह तौर पर अपने कान के करीब मैंने खुदा की आवाज़ को मुझसे बात करते हुए सुना। ये वो लोग हैं जो मेरे वजूद की ज़रूरत को ख़त्म करना चाहते हैं और जो मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे। देखो ज़ाहिद, वो जल्द से जल्द वैक्सीन करवाने की जल्दी करते हैं, अपनी ज़िंदगी के खुद साख्ता अंजाम की तरफ भाग रहे हैं। मैं इस कौम या दुनिया की मदद नहीं कर सकता जो अपनी मदद नहीं करते। ये लोग बदकिरदार और करप्ट सियासतदानों के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, लिहाजा वो एक तवील अरसे तक दुख और तकलीफ़ से गुजरेंगे। अब ये वो लोग हैं जो मरते दम तक एक के बाद दूसरा इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन यही सब कुछ नहीं है, वो ये फ़ैसला अपने बच्चों के लिए भी करते हैं और इस जहरीले वैक्सीन से उनका इलाज कराते हैं। अगर वो मेरे लोग होते तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते तो मैं उनको शर से बचाता, लेकिन इस किस्म के लोग मुझ में दिलचस्पी नहीं रखते और चाहते हैं कि मुझसे कोई ताल्लुक़ ना हो। खुदा ने मेरी आंखों में देखा। मैंने उसे अपने ख्यालात पढ़ते हुए महसूस किया, जब तक कि उसने बात नहीं की। मेरे बेटे, 2093 की ख़ास बात होगी, लेकिन ये करप्ट सियासी निज़ाम, इसके बुरे सियासतदानों और इस बदकार मीडिया का सफाया हो जाएगा। लोग इस पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने झूठ, ब्लैकमेलिंग और समाजी अखराज के ज़रिए इस जहर के टीके से बहुत से लोगों को मौत की घाट उतार दिया। ज़ाहिर तुम देखो कि 2093 में अंधेरे का वक़्त कैसे गुजरेगा और बदकिस्मती दूर हो जाएगी। बहुत सी नई वैक्सीन होंगी और नए लोगों में अंबिया भी होंगे, जो डॉक्टर होंगे या साइंसदान होंगे। लोग पहले नबी होंगे, इससे पहले कि वो अपने पेशे के माहिर बन जाएं। मैं बने हुए इंसान को बरकत दूंगा कि हर इंसान अपनी रूहानी नशोनुमा तक पहुंचने के लिए 100 साल सुकून से जिएगा। ना कोई हादसा होगा
اور نہ ہی کوئی بدقسمتی۔ لہٰذا میرے بیٹے، تمہیں اپنے مشن کو جاری رکھنا چاہیے اور اس دنیا میں برائی کے خلاف بولنا چاہیے۔ میری منشا پر عمل کرتے رہو، کیونکہ یہ تاریک وقت جلد ختم ہو جائے گا، جلد ختم ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، اے باپ، میں اسے لکھ دوں گا۔ خدا نے اس سے آگے کہا، جب انسان تاریخ میں پلٹ کر دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمام بدقسمتی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، جو انہوں نے میری قدر کو نہیں پہچانا اور نہ ہی سمجھا۔ دوسری طرف ایسی برائی 2021 میں نہ ہوتی، اب 2022 شروع ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا۔ برائی نے قبضہ کر لیا اور بنی انسان کے ایک بڑے حصے کو مٹانا چاہتے ہیں۔ انسانوں کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ صرف چند لوگوں نے ویکسینیشن کے اس جنون کے خلاف، اپنی بنیادی حقوق اور آزادیوں کو سلب کرنے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ صرف چند ہی زخمیوں کو قبول کیا گیا یا اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنی سزاؤں کے لیے جیل جانے کے لیے تیار تھے۔ میں ان کی نسل سے ایسے لوگوں کا انتخاب کروں گا جو 2093 میں انقلاب لائیں گے۔ یہ برائی کا اختتام ہوگا۔ میں نے گھٹنے ٹیک دیے اور خدا جرمنی اور یورپ پر پرواز کر گیا۔ میں بہت اداس تھا۔ میں خدا کے دکھ کو بھی محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے بچوں کو ایسے برے کام کا سامنا ہے جو 21ویں صدی میں ہوا ہے۔ لیکن یہ شیطانی منصوبہ بل گیٹس اور ان 10 ارب پتیوں کی پہل سے شروع ہوا، جنہوں نے اس کے ساتھ مل کر بنی نوع انسان کو کم کرنے کے لیے شیطانی کام کو پورا کیا۔ 2000 سے طویل منصوبہ بندی اور تیار کردہ ویکسینیشن کی یہ عالمی حکمت عملی 20 سال بعد عمل میں لائی گئی۔ ہر وہ شخص جو اس انسان کو تباہ کرنے والی چیز میں ملوث رہا ہے، وہ اپنا مقدر گہری جہنم میں پائے گا۔ ان میں وہ سیاستدان بھی شامل ہوں گے جنہوں نے اس مقصد کو بھرپور طریقے سے فروغ دیا، اور ہر اس قانون میں حصہ لیا جس نے لوگوں کو زہریلے ٹیکے لگانے پر مجبور کیا۔ ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ وہ اسے ان لوگوں پر چھوڑ دیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اس وعدے کے ساتھ ٹیکہ لگایا تھا کہ یہ دوا انہیں اور دوسروں کو بیماری کے برے راستے سے بچائے گی۔ نہیں، یقیناً اس میں ہر سیاستدان کا ہاتھ نہیں ہے، ہر کوئی اس منصوبے سے متفق نہیں ہے، لیکن دنیا کے رہنماؤں کا ایک بڑا حصہ بل گیٹس اور ان کے 10 ارب پتی حمایتوں میں شامل ہو گیا۔ جس نے بھی کھل کر سچ بولنے کی جرات کی، اس پر سازشی فریبی سوچ کا الزام لگایا گیا۔ جن لوگوں نے صحت کی ضروری وجوہات کی بنا پر اس ایجنڈے کو لوگوں میں پھیلایا، وہ میڈیا تھے۔ انہوں نے لوگوں سے جھوٹ بولا اور اپنی خاموشی کی بھاری قیمت ادا کی۔ اس کے لیے وہ بھی جہنم کے بلیک ہولز میں غائب ہو جائیں گے۔ آخرکار اس سے ایک انقلاب آئے گا جو زمین پر انسانیت کے تمام برے اور گرے ہوئے حصوں کو مٹا دے گا۔ خدا نے اعلان کیا، انسانیت اپنی کنجی کھو چکی ہے۔ میں نے اسے برکت دی، لیکن اس نے یہ چابی برائی کے لیے کھو دی۔ اس لیے برکت سب سے پہلے برے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، جو اصل میں خدا کے سچے لوگوں کے لیے تھی۔ جیسے ہی خدا کی باری آئے گی، وہ اس نعمت کا دوبارہ دعویٰ کرے گا اور اسے صحیح لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ خدا ان لوگوں کو برکت دے گا جو آج اور بعد میں ثابت قدمی سے برائی کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جو آخرکار بدکار زوال پذیر نظام کے خلاف انقلاب برپا کرتے ہیں۔ وہ واقعی برکت پائیں گے، کیونکہ اس طرح ان کے بچوں اور ان کی آنے والی نسلوں کی بنیاد رکھی جائے گی، تاکہ ایک دن خدا کا نور اس زمین پر چمکے گا۔ اس طرح بنی نوع انسان کو خدا کی قدر کا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میں اس واقعے کو اس کتاب میں لکھ رہا ہوں۔ اگر مستقبل کی انسانیت تاریخ میں جھانک کر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ کتنے تاریک ادوار کو جہنم دیا گیا، کتنی جنگیں ہوئیں اور کتنی بار بنی نوع انسان کو اپنے خون کی قیمت چکانی پڑی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم خدا کو بھول گئے۔ یہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے مہلک غلطی ہے کہ اس کی طرف واپس نہ جائیں۔
جس نے ہمیں ہر وہ نعمت دی جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، جو ہمیں عالمگیر امن، خوشی اور مسرت دیتا ہے، بلکہ لامتناہی محبت بھی دیتا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو محبت کی خاطر تخلیق کیا۔ میں نے یہ سطریں کاغذ پر اس لیے لکھی ہیں تاکہ مستقبل میں بنی ہوئی انسان کو معلوم ہو جائے کہ ایک گہری اندھیری رات کے بعد صبح طلوع ہونے سے پہلے کتنی تکلیف اور مصائب برداشت کرنے پڑے تھے، کتنی مصیبتیں اور مصائب برداشت کرنے پڑے ہیں، لیکن محبت کی یہ صبح افق پر طلوع ہوگی اور برائی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس لیے میں اپنی آخری سانس تک خدا کی منشا کو پورا کرتا رہوں گا اور رپورٹ کروں گا کہ انسانیت اپنے اصل گھر کو بھول چکی ہے۔ میں یہ اعلان کرنے سے باز نہیں آؤں گا کہ میں نے خدا میں اپنا دل کھو دیا ہے۔ ہمارے آسمانی باپ نے خود مجھ سے بات کی، تمہارے ذریعے ایک نیا خاندان، نیا معاشرہ اور نئی قوم شروع ہوگی۔ ہر وہ بری چیز جو ہماری موجودہ دنیا پر حاوی ہے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ماضی کی برائیوں پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ خدا ہر چیز کو ابدیت کے قبرستان میں دفن کر دے گا۔ اس طرح برائی ناقابل برداشت طور پر اپنے زوال کو پورا کرے گی۔ مجھے ان دنوں کی کتنی آرزو ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب خدا کچھ کہتا ہے تو وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ محض اس تخلیق میں احساس وقت کا سوال ہے۔ کوئی شک نہیں یہ ہو جائے گا۔ بہرحال میری خواہش ہے کہ کل بنی ہوئی انسان کو گھر ہونا چاہیے تھا۔ اتنے دکھ، اتنے مصائب، اتنے درد اور بظاہر نہ ختم ہونے والی سختیاں کیوں برداشت کرنی پڑیں؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ لوگ اتنے مغرور، اتنے خود غرض ہیں۔ ان کی ناپرستی واقعی بہت بڑی اور بے مثال ہے۔ خدا کا نام ہی ان کو تکلیف دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرکار وہ خود ہی اس زمین سے مٹ جائیں گے۔ کوئی بھی انہیں یاد نہیں کرے گا، کوئی ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہے گا۔ وہ صرف اپنے وجود کی ضرورت کو ختم کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کریں گے۔ اور اس مقام پر اس احتیاطی آخری جملے کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ میرے روحانی مشاہدات۔ جس دن مجھے کمر کی تکلیف اور بخار تھا۔ My spiritual observations on the day I had back problems and fever. جب سے میں نے خدا کی منشا کے مشن کو قبول کیا ہے، جرمنی جانا اور خدا کے پیغام کا اعلان کرنے کی بنیاد رکھنا ایک چیلنج رہا ہے۔ کئی دہائیاں میرے پیچھے گزر گئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر میں تنہا سپہ سالار کے طور پر اس راستے پر چل پڑا، اور جب میں آخرکار اپنی کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، شائع کرنے میں کامیاب ہونے کے بعد سال کی باری کے آس پاس میں نے آنے والی 2 دہائیوں میں خدا کے ساتھ ایک روحانی تجربات اور مشاہدات کے بارے میں مزید 10 کتابیں شائع کیں، جبکہ میں شروع میں یقین کرتا تھا کہ جو لوگ جمہوریت میں پلے بڑھے ہیں وہ خوشی سے سنیں گے کہ خدا نے ان سے کیا کہا، لیکن جلد ہی دلکش حقیقت میرے سامنے آ گئی۔ انسان کی اپنے خالق سے ناواقفیت انہیں پتھر کے تابوت کی طرح گھیر لیتی ہے، جہاں سے ان کی تمناؤں اور خواہشات کے باقی علاقے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ اور اس طرح میرے پیارے آسمانی باپ نے مجھ سے کہا، اے زاہد، اگر لوگ تمہارے پاس نہیں آتے تو تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے، جیسا کہ تم سے پہلے دوسرے انبیاء آئے تھے۔ اپنے ممبران کو سڑکوں پر لے جاؤ اور وہاں میرا پیغام پھیلاؤ۔ لہٰذا میں وہی کرتا ہوں جو خدا مجھ سے کہتا ہے۔ ہر جمعے کو میں اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہوتا ہوں اور فرینکفرٹ جاتا ہوں، چاہے وہاں ہر کوئی چلا جائے۔ میں اور میرے اراکین سڑکوں پر اور شہر کے وسط میں خدا کے اچھے پیغامات کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اپنے فلائرز اور مفت کتابوں کے ساتھ یاد دلاتے ہیں کہ ایک خالق ہے جس نے انہیں یہ شاندار زندگی دی ہے اور جسے انہوں نے اپنی زندگی میں دبایا اور بھلا دیا ہے۔
لیکن اس جمعہ کے دن میں بہت تکلیف میں تھا اور اپنی کمر میں درد محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر سیدھا چلنے کی کوشش کی، لیکن درد ہر اعضاء سے گزر گیا۔ میں بمشکل کھڑا ہو سکا، اور اس لیے مجھے خود تسلیم کرنا پڑا کہ آج معمول کے برعکس میں شہر کے بیچوں بیچ شاپنگ اسٹریٹ پر دوسروں کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکوں گا۔ آج میں نہیں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے راہگیروں کی فوج سے مخاطب کروں، تاکہ مستقبل میں ان میں سے ایک یا دوسرا میرے مشن میں خدا کی منشا کے لیے میرا ساتھ دے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں کم از کم پیدل چلنے والے راستے میں کھڑا ہو کر راہگیروں سے خدا کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے کپڑے پہنے اور اپنا پہلا قدم اٹھایا، مجھے محسوس ہوا کہ بخار اور کمر کے درد نے میرے جسم کو کتنا کمزور کر دیا ہے۔ اگرچہ میں یہ ہر طرح سے جانتا تھا، میرے پاس کھڑکی سے الوداع کہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور باقی سب کو اپنی گاڑیوں میں سوار ہوتے دیکھوں اور اپنے خالق کی خوشخبری سنانے کے لیے فرینک فورٹ کی طرف گاڑی چلاؤں۔ میں کافی دیر تک ان کے پیچھے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ گاڑی پہلے سے نظروں سے اوجھل تھی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں ابھی تک کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے خدا سے بے تکلف سی بات کی ہے، باپ، جب تک میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، میں تیری منشا پوری کرتا رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے مزید وقت دے، کیونکہ میری ساری زندگی یہ میری گہری خواہش رہی ہے کہ میں سڑکوں پر چل کر بنی ہوئی انسان سے تیرے بارے میں بات کروں۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر اپنے اراکین کو اکیلے اس عظیم کام کو کرنے کے لیے باہر نہیں جانا چاہتا۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔ میرے لیے یہ اور بھی ناگوار ہے کہ میں کسی کام کو دوسرے کے سپرد کر دوں جسے میں خود انجام نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے میری زندگی میں ہر وہ چیز جو تو نے مجھ سے مانگی، میں نے سب سے پہلے اسے کیا تھا۔ اب تک میرے اراکین کو ہمیشہ تیری منشا کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عملی جامے پہنانے میں دشواری کا سامنا رہا ہے۔ ان چیزوں کو کرنے میں جس طرح سے تو نے کہا تھا کافی وقت لگا، لیکن بچپن سے ہی تیری ہر خواہش میری منشا رہی ہے۔ میری زندگی تمہیں خوش کرنے کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ وہی ہے جس کی میں ہر صبح اور ہر روز تلاش کرتا ہوں۔ اے خدا، اگر تو نے مجھے موقع دیا تو میں اپنی زندگی میں اپنی آخری سانس تک تیری منشا کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ اگر میرا پیغام دنیا کو پار کر سکتا ہے اور جرمنی کو بچا سکتا ہے تو میں اپنے خون کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ اپنی موت کے ساتھ بھی۔ میں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ تم خدا جرمنی، یورپ اور آخرکار اس پوری کرۂ ارض میں منتخب لوگوں کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن سکو۔ مجھے جو بھی موقع دیا گیا ہے میں محبت کی خاطر استعمال کروں گا، کیونکہ میرا دل اس طرح پکار رہا ہے۔ تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو، تم جو کچھ بھی پوچھ رہے ہو، انسانی زندگی میں سب سے پہلے میرے ارکان کی زندگی میں پہلی ترجیح ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میں دن رات یہ دعا مانگتا ہوں کہ خدا مجھے ایسے لوگوں کو بھیجے جن کے لیے میں اور تیری منشا پہلے آئے، جن کے لیے تیرے علاوہ کوئی چیز اہم نہیں۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے یا پانچویں نمبر پر، حتیٰ کہ ہزارویں یا لاکھویں نمبر پر بھی میرے پاس ایسے لوگوں کو بھیج دے جن کی تیرے سوا کوئی آرزو نہیں۔ ایک دن ہم انسان اپنے خاندانوں سے قطع نظر خدا کی منشا کے مطابق کوشش کریں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم کون سے دوسرے زمینی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں ایسا لگتا تھا کہ ہم سب کچھ کھو رہے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ اس طرح ہم خدا کی آفاقی ابدی محبت حاصل کریں گے، جو خدا کی روشنی میں بدل جائے گی۔ ہماری پہچان خدا کی ہوگی، ہماری محبت خدا سے ہوگی۔ اس کے بعد روحانی تخلیق کا ہر وجود اس روح کی روشنی سے اپنی قدر اور ہمارے آسمانی باپ سے اس کے تعلق کو پہچان لے گا۔ اس روح نے خدا کی منشا کو پورا کرنے اور ہمارے سب سے پیارے آسمانی باپ کو خوش کرنے کے لیے نام اور وفاداری اور محبت کی خاطر سب کچھ دیا ہے۔ میرے دل کے اندر ایسے ہی الہام کے ساتھ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک کرسٹل بلو نور کا گولا میری طرف آ رہا تھا۔ یہ جنتوں میں سورج کی طرح جگمگاتا ہوا چمکتا ہوا تھا اور میری روح کو مکمل طور پر
مو رہا تھا۔ آخرکار کرسٹل نیلی روشنی میرے اس قدر قریب آئی کہ میری روح مدد نہ کر سکی، بلکہ اپنے جسم کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس روشنی نے فوراً اپنا رخ بدل لیا اور فرینکفرٹ کا سفر کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ نور کا گولہ اس جگہ پر اترا جہاں ہم راہگیروں میں بروشرز، پمفلٹس تقسیم کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی نظریں اپنی پیٹھ پر لگے پوسٹروں کی طرف اس امید پر کھینچتے ہیں کہ وہ کم از کم خدا کی خوشخبری سنیں گے۔ اس دن سخت سردی پڑ رہی تھی، میرے اراکین ٹھٹ رہے تھے اور اب بھی اس ناگفتہ موسم میں بھاگتے ہوئے لوگوں میں بروشر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سرد موسم میں بچنے اور گرم جگہ تلاش کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ مصروف دنیا انہیں ایک لمحہ بھی نہیں دینا چاہتی۔ سردی ان کے اعصاب کے اندر تک بلکہ ان کے گردے اور ٹانگوں سے گھس گئی اور اسے ان کے کپڑوں سے بھی روکا نہیں جا سکتا تھا۔ میرا بیٹا موسیٰ بڑے شہر کے پیدل چلنے والے علاقوں میں ایک ہاتھ میں اڑان لیے بارش اور برفیلی ہوا برسائے کھڑا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس نے چھوٹی سی چھتری پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اپنے لیے نہیں بلکہ بروشرز کی حفاظت کے لیے کھولا تھا۔ اس کے باوجود سرد اور گیلی ہوا اس کے چہرے پر بے رحمی سے پکڑ رہی تھی۔ اس کی پیشانی، ناک اور ٹھوڑی سے بارش کی بوندیں گرنے لگیں اور آپ دور سے اس کی کپکپاہٹ دیکھ سکتے تھے کہ سردی اس کی ہڈیوں تک جا رہی ہے۔ لیکن اس کی نظروں نے دوڑتے ہوئے لوگوں کو ہمدردی کی طرف متوجہ نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اسے کوئی مہربان کلام دیا۔ کرسٹل نیلی گیند موسیٰ کے بائیں طرف جمی اور کھل گئی۔ میں نے جو دیکھا وہ اس وقت چونکا اور حیران بھی ہوا۔ خدا باہر نکلا اور موسیٰ کے ساتھ کندھے پر کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ان تک لوگوں سے رابطہ کیا جن میں سے زیادہ تر ناراض، خائف اور بعض اوقات بے عزتی کرتے تھے اور اسے ایک کے بعد ایک مسترد کرتے جا رہے تھے۔ دوسرے اس پر نظر ڈالے بغیر اس کے پاس سے گزر گئے۔ خدا نے لاپرواہی سے گزرنے والے لوگوں کے لشکر کو دائیں بائیں دیکھا۔ میں اپنے آسمانی باپ کے سامنے جھک گیا۔ اپنے خالق کی نگاہوں سے مجھے ٹیلی پیتھک طور پر واضح پیغام ملا کہ روئے زمین پر موجودہ لوگوں کا وقت ختم ہونے والا ہے جو اپنے خالق کو جھٹلاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے وجود کی ضرورت سے بھی انکاری ہیں اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں چاہتے۔ موجودہ خدا کا انکار کرنے والے لوگوں کی دنیا بہت جلد ماضی کا حصہ بن جائے گی اور پھر کبھی وجود میں نہیں آئے گی۔ خدا نے انسانوں کو بہت عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ انہیں کبھی جانتا ہی نہ ہو۔ ایک عجیب سا احساس جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا مجھ پر چھایا ہوا تھا، جس کی ٹھنڈک اب میری روح کی گہرائیوں میں داخل ہو گئی تھی۔ پھر خدا نے بغیر کچھ کہے میری طرف دیکھا۔ ٹیلی پیتھک طور پہ میں سمجھ گیا کہ اس 21ویں صدی میں اگلے 80 سال ایک اہم کردار ادا کریں گے، لیکن ساتھ ہی ظالمانہ نظام کے لیے تباہی کا سبب بنیں گے۔ ایک ایسا معاشرہ جو خدا سے کوئی لینا دینا نہیں چاہتا، وہ گر جائے گا اور عدم استحکام کے بلیک ہول میں غائب ہو جائے گا۔ یہ کسی بھی سیاسی یا سیاستدارانہ نظام کا سچ ہے۔ اس کا اطلاق امیروں یا اس دھرتی کا استحکام کرنے والوں کے نظام پر بھی ہوتا ہے۔ اس میں وہ مذہبی نظام شامل ہیں جو مذہبی خود غرضی کے لیے دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام نظام اگلے 80 سالوں میں زوال کا شکار ہوں گے۔ 21ویں صدی کے آخر میں خدا کا نیا دور شروع ہوگا۔ اس نئی صدی میں امن اور آزادی نئی اقدار کے ذریعے نئے سرے سے متعین ہوں گے اور بڑھتے رہیں گے۔ یہ اقدار جڑیں پکڑیں گے اور خدا کی محبت میں ایک حقیقی سماجی نظام قائم کریں گے جس میں ایک عالمی خاندان ابھرے گا۔ ظالمانہ نظام، اس میں لوگ اقتدار حاصل کرنے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سیاست کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا صفایا کر دیا گیا۔ یہ پیغام مجھے اس وقت ملا جب خدا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خدا اٹھ گیا اور میں اس کی کرسٹل نیلی روشنی کی گیند سے
पूरी तरह गिरा हुआ था। अगले ही लम्हे वो गायब हो चुका था। मुझे बहुत दुख हुआ और उन इंसानों की ऐसी जहालत देखकर मेरा दिल टूट गया। अगरचे खुदा उनके इंतहाई करीब था, उन्होंने उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं किया। एक दिन जब ज़मीन पर खुदा की बादशाहत कायम हो जाएगी, हमारा आसमानी बाप खुशदिली के साथ आएगा। मैंने पहले ही अपनी एक किताब में इस शानदार कहानी के बारे में बात की है। मैंने बताया कि खुदा मुस्तकबिल में अपनी दुनिया को देखकर कितना खुश होगा, यहाँ तक कि कितना सूफियाना होगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ नाकाबिल यकीन हद तक उदास था और अपने आप से बात कर रहा था। मजहबी लोग कहते हैं कि वो खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत में वो नहीं जानते कि ये खुदा कौन है। कमोबेश यसू, मोहम्मद या बुद्ध इनके दिल में बसते हैं। खुदा वहाँ नहीं मिल सकता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यसू, मोहम्मद, बुद्ध, कृष्णा या उनके मानने वालों के लिए क्या मतलब है। इनमें से कोई भी बने हुए इंसान की मंजिल नहीं बन सकता। वो इंसान थे, वो नबी और राह थे, लेकिन बनी हुई इंसान का हदफ नहीं थे। टेलीपैथिक तरीके से मैंने इस विजन में तजर्बा किया कि खुदा ने मेरी जगह पर पैदल चलने वाले इलाके में मेरे इस मुट्ठी भर अरकीन को शामिल कर लिया, क्योंकि मैं उस दिन दर्द और बुखार में मुब्तला होकर उसके साथ नहीं रह सका, उनके साथ नहीं रह सका। ये चंद अरकान खुदा की मंशा से अपनी क़ीदत के लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकते हैं, और ये कि ये वाक़या उनके बेपरवाह, जाहिल और खुदा से इनकार करने वाले साथियों की फ़ौज में इस दर्द गीले दिल में हुआ। इनके नाम जनतों पर दर्ज हो गए। उनका बोलना हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया गया। इनमें से अक्सर ज़मीन पर मेरे जिस्मानी ख़ानदान का हिस्सा हैं। उस दिन खुदा ताला की ज़ात खुद मौजूद थी और उन्होंने उसकी मौजूदगी में उसकी मंशा की खिदमत की और ये ब्रोशर तकसीम किए। खुदा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे ख़ानदान के बेशतर अफराद से खुश हूँ। मैं इनको बरकत दूँगा क्योंकि मैं इनके दिल में पहली जगह लेता हूँ। मैं इन बच्चों के लिए शुक्रगुज़ार हूँ जिनको खुदा बरकत देगा। वो खुदा की मंशा पर अमल करने में खुदा को घर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए मुबारक होंगे। वो खुदा के हकीकी ख़ानदान होंगे। इसलिए मैं ये कहानी अपने साथियों के साथ शेयर करता हूँ। देखो, खुदा तुम्हारे बहुत करीब है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी लाइल्मी की वजह से खुदा की मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकते। हम जनतों में खुदा की तलाश में हैं। हम तसव्वुर करते हैं कि वो हमारे लिए नाकाबिल रसाई हदूद तक है, एक शहंशाह की तरह जिसका इंसानी तख्लीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे यहाँ कैसा गलत तसव्वुर है। खुदा हर वक्त मौजूद है और वह हाज़िर रहेगा। सिर्फ़ हमारी लाइल्मी हमें इस एहसास से इनकार करती है। हमारा रूहानी अंधापन हमारे लिए इसे अपने पास देखना नामुमकिन बना देता है, क्योंकि हम आज तक अपने रूहानी हवास को खोलने में कामयाब नहीं हो सके। ये सिर्फ़ खुदा की मोहब्बत में भूलेंगे जब खुदा हमारी ज़िंदगी में पहली और आखिरी मोहब्बत होगी। लामतनाही रूहानी मुशाहदात और तजर्बात का ये प्याला सिर्फ़ खुदा की मोहब्बत में पूरी तरह खिलेगा और फले फूलेगा। हमारी रूहानी हवास महज बातों और इस्बात से नहीं खुलेंगे, लेकिन इसके लिए आपके जिस्म को इस दुनिया में एक बेहतर जगह बनाने के लिए खुदा और इंसानियत की खातिर ज़िंदगी भर की कोशिशें करने की ज़रूरत है। आपके दिमाग को सच्ची सोच के काबिल होना चाहिए। अपने आप को इसमें खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग करने के लिए आपका आफाकी शऊर अबदी ज़िंदगी में फैलना चाहिए, ताकि आपके ज़मीर को इन अनगिनत और पुरस्रार सच्चाइयों का मुशाहदा करने के काबिल बनाया जा सके। इस तरह रूह के लिए ज़ाहरी और रूहानी ज़िंदगी में सफ़र के लिए बेशुमार दरीचे खुल जाएंगे। जब दिल और जज्बात के लिए खुदा उनकी ज़िंदगी में पहली मोहब्बत और मुलाकात का मुकाम बन जाता है, तो इस लम्हे में हदी ज़िंदगी के दरवाज़े खुलते हैं। तब रूह खुदा की मोहब्बत से मामूर होगी और हमारे खालिक की तरह वक़्त और जगह के ऊपर खड़ी होगी। फिर करने के लिए कुछ नहीं बचेगा मगर बगैर किसी हद के इस सब से लुत्फ़अंदोज़ हों। तब सिर्फ़ तसव्वुफ़, रोशन ख़याली और लामतनाही मोहब्बत और आफाकी अमन हमारे मुंतज़िर होंगे। ये सब कुछ खुदा ने हमें दिया है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि कम से कम चंद लोगों को आपकी कदर का एहसास होगा। वो दूसरे लोगों के लिए
خمیر کی مانند ہوں گے اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر آٹے کی طرح ان سے بھی خمیر بنائیں گے۔ اس طرح مملکت خدا داد قائم ہو جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ صرف وقت کا سوال ہے، لیکن یہ وقت پہلے ہی قریب ہے۔ میری آنکھوں نے خدا کی دنیا کو کئی بار دیکھا ہے، میرے روحانی حواس نے اس موجودگی کا تجربہ کیا ہے۔ میں اپنی روح کے ساتھ مستقبل میں اڑ رہا ہوں جو ہمارا حال ہوگا۔ اگر میرے پیارے قارئین یہ کہانی آپ کو چھو گئی اور آپ چند لمحے خدا کی محبت میں گزارنے کے قابل ہو گئے تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے آپ کے دل کی کھڑکی کھولنے کے لیے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کی بادشاہت کے بارے میں میرے مشاہدات جب میں پہلے ہی روحانی دنیا میں رہ چکا تھا۔ My observation about the kingdom of God when I really lived in the spiritual world۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے آسمانی باپ کا بہت شکر گزار ہوں جو میرے اور ہر وجود کے لیے حقیقی والدین اور تمام مخلوقات میں واحد خدا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنا دل کھولا اور مجھے مستقبل کے بارے میں بتایا۔ جہاں خدا ہے وہیں مستقبل ہے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا نور ہے تو آپ اس کی طرح زمان و مکان سے تجاوز کر جائیں گے، صرف اس صورت میں جب خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ۔ خدا آپ کو روشنی کی رفتار سے یا پلک جھپکنے میں ہی ظاہری اور روحانی زندگی میں کسی بھی مقام پر پرواز کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب محبت کا وہ بیج جو خدا نے آپ میں بویا تھا اگتا ہے اور آپ کی روح میں لامحدود اور روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک آسمانی راز ہے جو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ لوگ روحانیت کے راستے پر بہت سے کام افقی طور پر کر رہے ہیں۔ وہ اڑنا چاہتے ہیں، مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اور بہت سی مشقیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو استعمال نہیں کرتے وہ روح کا نظام ہے۔ یہ زندگی کی چنگاری ہے، دوسرے لفظوں میں زندگی کی توانائی جو صرف خدا کی طرف سے آتی ہے۔ جب ہم روح کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اس عالمگیری بنیادی قوت کے موضوع سبجیکٹ آف دا یونیورسل پرائم فورس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ہر وجود کو ظاہری اور روحانی تخلیق اور ہماری انسانی روح کو زندہ رکھتی ہے۔ زندگی کی چنگاریاں اس وجہ سے ہیں کہ ہماری زندگی روحانی دنیا میں موت سے آگے بڑھتی ہے۔ وہاں دیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ ہر بار میں خدا سے ملتا ہوں، اس کا دل کچھ نیا ظاہر کرنے اور مجھے اس کا مشاہدہ کرنے اور تجربہ کرنے کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اس لیے میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں کہ مذاہب راستہ ہیں، لیکن 21ویں صدی میں ہمارا مقصد اور منزل خدا میں ہونی چاہیے۔ ساری زندگی ہمیں راستے پر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم اس مادی دنیا کے بھنور میں گرفتار ہو جاتے ہیں جہاں ہم صرف اپنے جسم اور دماغ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہم اپنے عالمگیر شعور کو محدود کر دیں گے۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی روح کے لیے کھڑکی بند کر دیتے ہیں اور اس سے روحانی طور پر بڑھنے کا موقع چھین لیتے ہیں۔ ضمیر کی روشنی کی روح کے لیے خدا کے دل، اس کی فطرت اور الہی سچائی کو جاننے کے لیے کھڑکی کھولنی چاہیے جو ابدی زندگی میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر ضمیر ایسا نہ کر سکے تو جذبات کی طاقت افقی طور پر رہے گی۔ اس صورت میں سب کچھ محض باہمی احساسات کے گرد گھومے گا۔ اس نعرے کے مطابق، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں اپنے خاندان سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنی طاقت سے پیار ہے، مجھے علم سے محبت ہے، مجھے قبضہ کرنا پسند ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس محبت میں آپ کو روشن خیالی اور روحانی خوشی دینے کے لیے کوئی کرنٹ نہیں ہے۔ پھر آپ کی روح شکار بن جاتی ہے اور اس کی قید سے بھاگ نہیں سکتی۔ ہر اس کھڑکی کے لیے جس کے بارے میں میں نے بات کی ہے، خواہ وہ جسم ہو، دماغ ہو، عالمگیر شعور ہو، ضمیر ہو یا دل، اپنے جذبات کے ساتھ خدا کے مرکز میں نہ ہونے کے بغیر آپ کی روح کے لیے ایک تہہ خانہ بن جاتی ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہوتا۔ میں آپ کو جہاں انقلابی سچائی سے آگاہ کرتا ہوں، صرف مراقبہ مدد نہیں کر سکتا۔ مراقبے کی کئی اقسام ہیں: جسم کا مراقبہ، دماغ کا مراقبہ، شعور کا، ضمیر کا، جذبات کا اور روح کا مراقبہ۔ لیکن صرف مراقبہ آپ کو ابدی تخلیق میں روحانی مشاہدات کرنے یا آپ کو خدا سے ملنے نہیں دیتا۔ مراقبہ صرف پہلا قدم ہے،
یہ بالکل ایک کنڈر گارڈن کی طرح ہے، لیکن یہ آخری مرحلہ نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے میوگی، مہارشی اور بہت سے گرو مراقبہ کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنا جسم چھوڑ کر اڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہتے تھے، کیونکہ وہ رکاوٹوں پر قابو نہیں پا سکتے تھے اور ان کا شکار بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ان میں سے بہت سے گرو خود یا اپنے ارد گرد کے حالات کا شکار ہو جاتے تھے۔ روشن خیالی کی تلاش میں وہ منشیات لیتے ہیں جس کے وہ آخرکار عادی ہو جاتے ہیں اور اب اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر میں ان کی کوتاہیوں میں نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی ان مصائب کی فہرست بنانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے وہ اپنے راستے میں ناکام ہوتے ہیں۔ خدا سے محبت روح کے لیے ہر ابدی جہان میں داخل ہونے کی چابی ہے۔ میرے اس دنیا کے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اپنے تجربات اور مشاہدات بتا رہا ہوں۔ میری آدھی رات کی نماز میں جب میں خدا کو یاد کرتا ہوں تو میرے تمام دکھ اور درد، ارد گرد کے تمام ماحول غائب ہو جاتا ہے اور میں خدا میں صوفیانہ ہو جاتا ہوں۔ خدا کو یاد کرنے اور اس کے بارے میں سوچنے سے دن ہو یا رات، میرا خوف، میری گھبراہٹ جا چکی ہے کہ میں کچھ کھو دوں گا۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے اور میرا دل اور روح خدا کی محبت سے بھر چکے ہیں۔ تو اس دنیا کے تمام دکھ اور درد تب دور ہو جائیں گے جب ہم اپنے دل کو خدا کی محبت میں پیش کریں گے۔ آپ ہمارے پاس موجود مختلف حالات کے بارے میں میری کتابیں پڑھ سکتے ہیں جو کہ 6 چابیاں ہیں۔ جب میں رات کو اپنے دل کو کھولنے کے لیے دعا اور نغمہ گا رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدا ابدی زندگی میں کہاں سفر کر رہا ہے۔ وہ میری محبت میں صوفیانہ ہونے کے لیے چند لمحات کا وقت لیتا ہے۔ محبت میں خدا کو یاد کر کے اور اس کے لیے نغمہ، پھر نیلے نور کی مخلوقات، انسان، فرشتے یا پری تخلیقات کے مخلوق بھی میری آواز سے گاتے ہیں۔ یہ حقیقی قدر ہے جو بنی ہوئی انسان کو بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے اپنی حقیقی قدر کھو دی ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں خدا کی قدر کو نہیں پہچانا اور محسوس نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں نحوست، حادثات، ہر طرح کی ہلاکتوں کا سامنا ہے۔ اس لیے ہمیں موت کا خوف ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیں گے۔ میں خدا سے ملا اور اس نے مجھ سے کہا، میں نے تمہاری روح کو روحانی دنیا میں پیدا کیا، پھر میں نے تمہیں زمین پر بھیجا اور تمہیں نئی زندگی دی، لیکن ہر جہان میں تم روحانی دنیا میں رہتے تھے۔ تمہارے دل میں ہمیشہ میری محبت تھی اور تمہاری محبت میں نے اپنے دل میں رکھی تھی۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے محبت کی تھی۔ یہ صرف اتفاقی طور پر نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں اپنا دل پکارا۔ روحانی زندگی میں بہت سے امتحانات تھے۔ ہر روح جب زمین پر آتی ہے تو اپنی روحانی نشوونما اپنے ساتھ لاتی ہے۔ ایک بار جب تم نے اپنے روحانی حواس کو کھول دیتے ہو تو تم روحانی دنیا میں اور جہاں تم ان گنت جہانوں میں رہ سکتے ہو اپنے بہت سے نتاسخ دیکھ سکتے ہو، ری انکارنیشنز روحانی دنیا میں۔ اس طرح تمہیں اپنی شناخت معلوم ہوتی ہے۔ تمہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے یعنی خدا نے تمہیں زمینی زندگی دے کر تمہارے لیے سنہری موقع کھول دیا ہے تاکہ تم روحانی طور پر تیز رفتاری سے ترقی کر سکو، کیونکہ ظاہری جسم کے اندر رہ کر تم 70 سالوں میں اتنی زیادہ ترقی کر سکتے ہو جس کے لیے روحانی دنیا میں لاکھوں سال درکار ہوں گے۔ خدا نے توقف کیا اور پھر کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ابدیت کا مشاہدہ کر سکتا تھا جب کچھ بھی نہیں بنایا گیا تھا، یہاں تک کہ میں اس وقت خدا کے دماغ میں ایک تصور سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ احساس بعد میں آیا جب خدا کے اندر جذبات اس کی تنہائی، خالی پن، اداسی کو پہچان کر شروع ہوئے۔ خدا کا دل اس کے غم میں ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اگرچہ اس کے اندر جذبات اور محبت تھی، لیکن اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اس کے گہرے اور دلی جذبات کو دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے ابدیت میں اس مقام پر مشاہدہ کیا کہ خدا نے مخلوق کو تخلیق کرنے کے لیے اپنے نور کا ایک حصہ خود سے الگ کیا۔ اس روشنی کے نیچے جس میں سے وہ اپنی تخلیقات کی شکل و صورت نکالنا چاہتا تھا، دور سے ایک روشنی ستارے کی طرح چمک رہی تھی۔ خدا نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ تم ہو۔
اس سے پہلے کہ میں نے کوئی چیز بنائی ہو، تم میرے لیے وہ امید تھی جو اندھیرے کو دور کر سکتی تھی اور صبح کو طلوع کر سکتی تھی۔ تم چمکتا ہوا ستارہ تھے۔ ہر بار میں نے تمہاری طرف دیکھا، میں تمہارے ساتھ نئے پیار میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے میں تمہیں اپنے اندرونی پوشیدہ حصے کا تجربہ کرنے دیتا ہوں۔ اس لیے میں تمہیں جہاں لایا ہوں، جہاں کچھ بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ اپنے پیارے آسمانی باپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں صوفیانہ ہو گیا۔ وہ مقام کتنا ناقابل یقین حد تک دور تھا۔ جب کوئی اور چیز وجود میں نہیں آئی تھی، اور پھر میں بھی خدا کے جذبات میں محبت اور امید کے ستاروں کے طور پر پہلے سے موجود تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہر وجود چاہے انسان ہو، فرشتہ ہو یا کوئی بھی، بے شمار تخلیقات میں رہتا ہے جو اب تک پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن ہماری جہالت یا ماضی میں ہمارے انبیاء میں سے کئی ایک کی وجہ سے ہماری روحانی ترقی اتنی زیادہ نہیں ہو سکی۔ یہ چیز ہمیں روکتی ہے کہ ہم ان تمام الہی رازوں کا مشاہدہ اور انکشاف نہیں کر سکتے جو ابدی زندگی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خدا نے مجھ سے کہا، او میرے دل، اور مجھے پھر مستقبل کی دنیا دکھائی۔ میں نے وہ وقت دیکھا جب خدا کی بادشاہت قائم ہو گئی تھی، لیکن اس میں کچھ وقت لگا تھا۔ 21ویں صدی بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں ضروری چیزوں کی بنیاد رکھی گئی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ خدا کے ساتھ دنیا ہوگی یا یہ دنیا فنا ہوگی۔ اگر خدا کی دنیا نہ ہو تو اس کرۂ ارض پر جہالت، مصائب، درد اور آفتیں برپا ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں یہ اذیتناک وقت کب تک چلے گا۔ میں نے ہزاروں سال کی بازی کے ارد گرد الہی سچائی کا انکشاف شروع کیا۔ 2000 میں میری پہلی کتاب، جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، شائع ہوئی تھی۔ اس وقت نوسٹراڈامس نے مجھے روحانی دنیا میں بتایا۔ اپنے انکشافات میں میں نے تمہارے بارے میں بات کی تھی، اور یہ کہ تمہارے ذریعے ایک نئی دنیا، خدا پرستی کی دنیا، خدا کی دنیا ہوگی جہاں ہم اسے گہرے طریقے سے جانیں گے۔ خدا کی بادشاہ زمین پر اس وقت تک قائم نہیں ہوئی جب تک کہ میں روحانی دنیا میں نہیں جا چکا تھا۔ اپنی دنیاوی موت پر وہاں پہنچ کر کچھ عرصے کے بعد مجھے خدا کی محبت کی تمام خوشیاں عطا کر دی گئیں۔ میں اربوں میلوں اونچی پہاڑیوں پر، چوٹیوں پر رہ رہا تھا جہاں خدا میرے روحانی دنیا میں آنے سے پہلے ہی چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہاں خدا نے میرے لیے ایک محل بنایا تھا۔ وہاں خدا نے ان 19 مخلوقات کے ساتھ مجھ سے ملاقات کی۔ محل اتنا خوبصورت دکھائی دیتا تھا کہ پھل کاٹتے ہوئے انگلیاں کٹ جائیں۔ اس کی ظاہری دیواریں شاندار شیشے کی بنی ہوئی تھیں، جس سے پہاڑ کی اس بڑی چوٹی کا منظر پیش کیا گیا تھا جس پر خدا وقتاً فوقتاً چہل قدمی کرتا تھا۔ وہاں رہنے کی ابدی خوشی اور خوش قسمتی نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ وقتاً فوقتاً میں خدا کی ابدی تخلیقات میں ہمیشہ نئی دریافتوں اور تجربات کی تلاش میں ابدی زندگی کی وسعتوں میں پرواز کرنے کے لیے اپنا محل چھوڑ دیا کرتا تھا۔ جب میں ابدیت کی وسعتوں میں دریافت کے اپنے اس سفر میں جانے والا تھا، میرے ارد گرد کی ہر چیز اچانک سنہری آگ اور کرسٹل نیلی روشنی سے گھری ہوئی تھی۔ میں ابھی تک اس محل کے سامنے کھڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ خدا کا نور تمام ابدی جنتوں اور ظاہری کائنات کو نگل سکتا ہے۔ روشنی کھل گئی اور خدا باہر نکل گیا۔ اسی لمحے اس نے ہمارے ارد گرد اس کی ناقابل یقین تابکاری کو مدھم کر دیا۔ میں خدا کی طرف بھاگا، اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈالا اور بار بار اپنے بوسوں سے انہیں ڈھانپ لیا۔ خدا نے مجھے کھینچ لیا اور بس کچھ دیر کے لیے خاموشی سے اپنی باہوں میں رکھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور متوجہ ہو کر پہچان لیا کہ ہمارا خالق واقعی سب سے خوبصورت ہستی ہے جسے میں نے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، اے باپ، میں ہمیشہ کی زندگی میں تیری وجہ سے سب سے زیادہ خوش شخص ہوں۔ تمام خوش قسمتی اور خوش فروزی میرے ساتھ ہے۔ میں تجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں، لیکن تم آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ خدا نے جواب دیا، زمین پر ایک نیا وقت شروع ہوا ہے۔ ایک بار یہ سیارہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے تاریکی سے بھرا ہوا تھا۔ تم سے پہلے بہت سے انبیاء آئے، اس سے پہلے بہت سے مسیحا بلائے گئے، آخر تم آ گئے۔
تم نے سب کچھ ظاہر کر دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں اپنے کندھے پر کتنے کراس اٹھانے پڑے، کہ جو بات میں نے تم سے کہی تھی تم نے اس طرح ظاہر کی۔ لیکن ماضی کے پیغمبروں، مسیحوں اور بہت سے گروؤں کی فوج نے میری تعلیم کو پانی میں ڈال دیا۔ کسی وقت اس کا ایک نہ ایک پہلو ان کے لیے تکلیف دہ تھا۔ نتیجتاً وہ میری تعلیم کو اپنے خیالات کے ساتھ ملانے لگے۔ آخر میں انہوں نے اپنے آپ کو مرکز میں ڈال دیا، اس لیے میری بادشاہت قائم نہ ہو سکی۔ وہ مجھ سے زیادہ دنیاوی کاموں میں مصروف تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا معاشرے کو کیا معلوم ہونا چاہیے اور کیا نہیں، لیکن میں نے ان پر جو انکشاف کیا وہ اس طرح نہیں دہرایا۔ میں خاموش رہا، متاثر ہوا، لہٰذا ہمارے آسمانی باپ نے بات کو جاری رکھا۔ تو نے سب کچھ ظاہر کیا جس طرح میں نے تم سے کہا تھا، کیونکہ تمہاری محبت اور زندگی میں اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں تھی۔ تم نے ہمیشہ دعا کی آسمانی باپ، تمہاری بادشاہت تمہاری منشا کے مطابق آئے گی اور تمہاری منشا ویسے پوری ہوگی جیسا تم چاہتے ہو۔ اس کے لیے تم نے ایک طویل سفر طے کیا۔ تم اجنبی تھے اور ساری زندگی بے گھر رہے۔ اس سے قطع نظر کہ تمہاری زندگی میں کتنے ہی ٹوٹے ہوئے دل کے باب کھلے، تم نے اپنے دکھ بھی مجھ سے نہیں بانٹے۔ تم نے اس میں سے کسی کو باہر نہیں آنے دیا۔ تم نے میرے سامنے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تم میرے چہرے پر بہت مسکراہٹ بکھیرنا چاہتے تھے۔ تم نے لوسیفر، فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ تصادم کا سامنا کیا۔ تم اس دنیا کے ساتھ تصادم سے باز نہیں آئے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود دائیں بائیں دیکھے بغیر تم نے میرے دل میں جو محسوس کیا ہے وہ ظاہر کر دیا۔ تم نے بتایا ہے کہ میں اپنی تخلیق کا تصور کیسے کرتا ہوں، یہ ایک دن حقیقت میں کیسی نظر آنی چاہیے۔ اس لیے میں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور تم سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ میں اپنے محبوب کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دنگ رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام مخلوقات کا خالق میرے سامنے کھڑا ہو اور مجھ سے اجازت طلب کرے؟ آنسو اب میری گالوں پر بھی بہنے لگے تھے۔ میری روح سسکنے اور کانپنے لگی۔ اپنے جذبات میں مکمل طور پر تحلیل ہو کر میں نے کہا، اے باپ، تم میرے خالق ہو، تم میرے آسمانی باپ ہو۔ میں ایک مخلوق ہوں، میں اس ابدی زندگی کا نتیجہ ہوں۔ تم ہی وہ وجہ ہو کہ میں یہاں موجود ہوں۔ تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو، تم ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے مضبوطی سے جواب دیا، ہاں میں یہ چاہتا ہوں، میں تم سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ میری بادشاہت زمین پر بہت سے انبیاء سے بھری ہوئی ہے۔ زمین پر لوگ اپنی روحانی نشوونما کے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں بہت سی جنتیں ان کے پاس میرے اپنے آسمانی باپ کے بارے میں بہت سے راز جاننے کے لیے آتی ہیں۔ اس لیے میں یہاں تم سے اجازت لینے آیا ہوں۔ اب زمین پر میرے ساتھ تمام انبیاء کا زندہ رشتہ ہے۔ یہ زمین میرے پیاروں کی ہے۔ اس کرۂ ارض پر کوئی اندھیرا باقی نہیں رہا۔ ہر چیز روشنی اور محبت کے حسن میں جگمگا رہی ہے۔ میں تم سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ تمہاری سالگرہ قریب آ رہی ہے۔ جنتیں، زمین اور دیگر تمام مخلوقات اس دن کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ تم میرا دل ہو۔ تم تخلیقات میں سے واقعی میرا دل ہو۔ اس لیے میں تم سے اجازت مانگتا ہوں۔ پہلی بار میں زمین کے اوپر نیلی جنتوں میں نمودار ہونا چاہتا ہوں۔ میں آخرکار وہاں رہنے والے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بادلوں کے ایک طرف دھکیلنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا یہ پہلا موقع ہوگا کہ پوری انسانیت میرے تمام بچوں کے ساتھ مجھے نیلے آسمان پر دیکھ سکے گی۔ تم ہی ہو جس نے یہ ممکن بنایا۔ تم ہی وجہ ہو کہ محبت کا راگ رچایا اور گایا گیا۔ تمہاری وجہ سے میں اب لوگوں کے پاس جا رہا ہوں تاکہ آخرکار وہ مجھے دیکھ سکیں۔ اس لیے تم مجھے اجازت دو، مجھے اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے دو۔ یہ نئی مثالی دنیا، میری بادشاہت، جو کئی ملین سالوں سے ایک ناممکن خواب سے زیادہ کچھ نہیں لگتی تھی۔ ابلیس نے بہت سے محاذ رائیوں کو اکسایا ہے اور لوگوں نے آسانی سے اس کی مثال کی پیروی کی ہے۔ تم ہی وجہ ہو کہ انسانی تاریخ میں وہ لمحہ آیا جب ابلیس نے تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیے، تمہارے سامنے جھک گیا اور محبت کی خاطر ہار مان لی۔ تم ہی وجہ ہو
کہ وہ میرے پاس واپس آنا چاہتا ہے۔ ایک بار وہ صبح کا ستارہ تھا، اور وہ ستارہ تھا جس نے بہت کچھ ممکن بنایا، بہت کچھ دیا۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے روحانی دنیا میں بہت سی جگہوں پر جان ڈالی، یہاں تک کہ اس بات کو یقینی بنایا کہ میری تخلیقات مجھے جانیں۔ یہ تمہارا وقت ہے، یہ تمہارا وقت ہے، یہ تمہارا کریڈٹ ہے کہ اس نے 21ویں صدی میں اپنا گرا ہوا راستہ چھوڑ دیا۔ اس 21ویں صدی میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں۔ جب میں نے اعلان کیا کہ مذہب کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، تو کچھ انبیاء اپنے مذہب کے ساتھ مل کر میری دعوت میں شامل ہو گئے۔ لیکن ایسے بھی ہیں جنہوں نے عظیم عالمی مذہب کو جنم دیا اور پھر بھی ہار ماننا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی شناخت برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب وہ اپنی شناخت اور اپنا مذہب کھو دیں گے۔ یہ ان کا ناگزیر مقدر ہے۔ میری دنیا میں کسی مذہب کی کوئی جگہ نہیں ہے، صرف ایک عالمی خاندان کے لیے گنجائش ہے، جو صرف میری اپنے آسمانی باپ کی قدر جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ 60 سال سے محمد تمہارے ساتھ بہت بحثیں کرتا رہا ہے۔ اس راہ میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب تم نے کیا کیا؟ تم میری محبت کے لیے ایک قدم بھی نہیں پیچھے ہٹے۔ تم واقعی میرا دل ہو۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس لیے میں تم سے اجازت مانگتا ہوں کہ میں تمہاری زمینی سالگرہ کے دن تمام بنی ہوئی انسان کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کروں، ہر آنکھ اپنے خالق کو دیکھ سکے۔ میں خدا کی محبت کی لہروں کا مقابلہ کرنے سے قاصر بے بسی سے سرگوشی کرتا رہا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اے باپ، تجھے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سب کی وجہ نہیں تھا۔ اگر میں نہ آتا تو شاید تمہاری کارسازی کے طور پر کو طول دے دیتا، لیکن جلد یا بدیر کوئی تمہاری منشا پوری کر دیتا۔ محبت سے بھرے ہوئے خدا نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا اور محبت اور حکمت کے ساتھ بولا، اے میرے بیٹے، جو میں کیا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں اپنی زندگی میں تم جیسا کوئی دوسرا نہ پاؤں گا۔ میں نے پہلے کی طرح خدا کے قدموں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور ان کا بوسہ لیا۔ ایک بار پھر خدا نے مجھے اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور کہا، ایسا مت کرو، تمہارا مقام میرے دل میں ہے، میرے قدموں میں نہیں۔ اس سے پہلے کسی بھی وجود نے مجھے اتنی گہرائی سے گلے نہیں لگایا تھا جتنا اس نے کیا تھا۔ اس نے میری پیشانی، میری آنکھوں کو بوسہ دیا اور پھر بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک اور خواہش پوری کرو۔ میں نے کہا، اے باپ، تجھے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے کچھ مانگنے کی۔ خدا نے جواب دیا، پھر بھی میں یہ محبت کے لیے کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلو۔ آؤ مل کر اس دنیا کو دیکھیں۔ آؤ معلوم کریں کہ ان تمام بیجوں کا کیا ہوا جو تم نے میری محبت میں بوئے۔ آؤ آخر کار تجربہ کریں کہ کیا زمین پر موجود لوگ واقعی قوس قزح رینبو کی طرح تمام رنگوں میں چمکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا زمینی سیارہ اپنے باشندوں کے ساتھ دراصل جنتوں کا حصہ بن گیا ہے۔ میرے آسمانی باپ نے میرے ساتھ پوری زمین پر پرواز کی۔ ہر جگہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی ارواح چمکدار اور رنگین تھیں، محبت اور روشنی سے بھری ہوئی تھیں۔ اس محبت کو دیکھ کر اور یہ کہ وہ صرف خدا کے لیے جی رہے ہیں، میں نے تعریف میں پکارا، واہ، مجھے اپنی زندگی میں زمین پر ایسے شاندار بیٹے اور بیٹیاں دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے ساری زندگی اس کے لیے انتظار کیا، اور جب میں نے اپنی آخری سانس لی، میں نے وہ ادھورا خواب اپنے ساتھ لے لیا۔ میں نے خدا کا وعدہ لیا کہ اس کی بادشاہت اس زمین پر میرے ساتھ روحانی دنیا تک قائم ہوگی۔ اور اب میں نے جو دیکھا وہ اتنا شاندار تھا کہ میری دنیاوی زندگی کے برعکس تھا۔ ساری صورتحال دیکھ کر میرا دل رو رہا تھا۔ لوگ روحانی طور پر بے ناں ہو گئے تھے۔ ان کے 5 روحانی حواس خدا کی محبت سے معمور تھے۔ جب انہوں نے اپنے آسمانی باپ اور مجھے دیکھا تو ان کی ارواح جسموں کو چھوڑ کر نیلے آسمان میں تیزی سے ہمارے پاس اڑ گئیں۔
ان میں بہت سارے جو خدا کی روشنی اور محبت میں چمک رہے تھے۔ فرشتوں اور دیگر مخلوقات نے خدا کی تعریف کی جو اس نے ایک بار اعلان کیا تھا، اس نے کر دکھایا تھا۔ وہ مشرق سے یہ عقاب لایا جو خدا کی گہری محبت لے کر آیا اور بنی نوع انسان کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ خدا کی تعلیم لوگوں کی زندگی میں خود کو قائم کر چکی تھی، اس کی زمینی زندگی کا مرکز بن چکی تھی۔ ایک بار چھائے ہوئے اندھیرے کا ایک جھونکا بھی باقی نہ رہا۔ فرد، خاندان، معاشرے اور قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں تھی کہ تمام انسانوں کے ساتھ ایک غیر معمولی، ایک عالمی خاندان کا حصہ بن کر متحد ہو جائیں۔ جب ایک شخص غمگین ہوتا ہے تو پوری انسانیت کو دکھ ہوتا ہے۔ جب ایک شخص کو تکلیف ہوتی تھی تو پوری انسانیت نے اسے محسوس کیا تھا۔ جب ایک شخص خوش تھا تو تمام انسان خوش تھے۔ تو شاندار طور پر زمین پر خدا کے خاندان کی طرح لگ رہا تھا۔ ہر تصوراتی بدقسمتی کا صفایا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کسی ممکنہ حادثے کا تصور بھی فضا سے غائب ہو گیا تھا۔ موت کے خوف کا نہ کوئی خیال رہا تھا نہ یاد۔ کوئی پھر کبھی بیمار نہیں ہوا، صرف خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں نے فیصلہ کیا جب وہ اپنی روشنی کے بعد زمین کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ اپنی روحانی خوشی میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ جب میں نے زمین پر ان حیرت انگیز حالات، لوگوں اور خدا کے چہرے پر خوشی دیکھی تو مجھے اس خوشی پر یقین نہیں آیا۔ یہ مجھے پہلے ہی ایک معجزہ لگ رہا تھا کہ یہ شیطانی دنیا کیسے ختم ہو گئی، وہ دنیا جو کبھی لاکھوں سال تک درد، تکلیف اور رنج و غم کا شکار تھی۔ یہ گرتی ہوئی دنیا جس میں ایک نے دوسرے کے لیے زمین کو جہنم بنا دیا تھا، یہ سب ختم ہو گیا۔ کسی نے اس کربناک دنیا کے بارے میں بات نہیں کی جس نے خدا کو تکلیف دی تھی اور بار بار اس کا دل توڑا تھا، یہاں تک کہ خدا بھی اس ناقابل بیان دنیا کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ یہ ماضی کا حصہ بن چکا تھا، بس قبرستان میں کسی مردے کی طرح دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی جنتیں آتی ہیں، انہوں نے خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا، کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ وہ ہمیشہ جواب دیتے، نہیں، ہم کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے۔ آسمانی مخلوق اور دیگر تمام زائرین کے منہ سے یہ سننا کتنا شاندار تھا۔ ہم زمین پر آئے کیونکہ تم خدا کے بارے میں زیادہ جانتے ہو۔ براہ کرم اسے ہمارے ساتھ شیئر کرو تاکہ ہم بھی اپنی جنتوں میں مزید ترقی کر سکیں۔ اس فضل کے لیے تمہیں تمہاری جنتیں مل سکتی ہیں، یہاں تک کہ ہر وقت نعمت جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ زمین کائنات اور ابدی زندگی کے دائروں میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کے انسانی باشندے اس کی وجہ تھے۔ وہ ابدی جنتوں میں جہاں بھی گئے خدا کی قدر کا اعلان کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح میں خدا کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ہر محبت کی کہانی کے بعد آپ سے یہ پوچھنا نہیں چھوڑوں گا کہ کیا اس نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے؟ میں سب سے زیادہ خوش انسان ہوں گا اگر خدا کی قدر جانتے ہوئے آپ محبت کے لیے صرف 2 آنسو بہا سکیں۔ اپنے آنسوؤں کو بے روک ٹوک بہنے دیں جب آپ محسوس کر سکیں کہ ہم نے اپنے خالق کو ابدی زندگی میں کتنی تکلیف دی، جس نے محبت کی زندگی کو جنم دیا، جس نے تمہیں اور مجھے بیدار کرنے کے لیے اپنی توانائی کی ہر چنگاری کو استعمال کیا۔ اب ہم اس کتاب کے آخری باب میں آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے سفر میں ایک مہربان شخص پایا۔ I found you on my journey a kind person۔ کل اپنے سفر میں ایک شاندار جنت میں داخل ہوا۔ یہ اتنا دل فریب تھا کہ آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اسے بیان نہیں کر سکتی۔ ایسی آواز آج تک کسی کان نے نہیں سنی، ایسی محبت آج تک کسی دل نے نہیں دیکھی۔ ہوا میں لاتعداد پھولوں کی خوشبو تھی، خوشبو اتنی زیادہ اور شدید تھی کہ ان گنت پھولوں کا ایک گلدستہ بھی نہیں بکھیر سکتا تھا۔ میں نے خدا کو اس کے تخت پر دیکھا اور اس سے دور نہیں اترا۔ ہمارا آسمانی باپ 8 مخلوقات کے ساتھ تھا۔ خدا کھڑا ہوا اور میرے پاس آیا۔ اکثر اس نے مجھے
اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور میرے سر اور آنکھوں کو بوسوں سے ڈھانپ لیا۔ پھر بھی جڑے ہوئے خدا نے مجھ سے کہا، جب سے میں نے ابدی زندگی اور روشنی کو جنم دیا ہے، میرے اندر کسی ایسے شخص سے ملنے کی شدید خواہش تھی جو ایک دن میری محبت کو قبول کرے گا، جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ ایک ایسی ہستی کے ساتھ خوشی محسوس کرنا جس کے ساتھ میں ہم آہنگی محسوس کرتا ہوں، اور جو میرے جیسا ہو سکتا ہے، جو میں شروع ہی سے یہی چاہتا ہوں۔ لامحدود تاریکی میں گرے ہوئے اور لپٹے ہوئے، میں نے اپنے پہلو میں ایک ایسے شخص کی امید کی جو ایک دن ہمیشہ کے لیے وہاں ہوگا، جو کبھی نہیں بدلے گا، اور اس کے دل میں جیسا کہ میں محسوس کرتا ہوں وہ محسوس کر رہا ہو۔ میری خواہش تھی کہ کوئی اور ہو جو میری طرح اپنا دل کھول کر میری روح، میرے جذبات کی وسعت کو بغیر کسی پابندی کے دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس اٹل خواہش نے مجھے اندھیرے ابدیت سے باہر نکال دیا۔ میں نے تخلیق کے ساتھ آغاز کیا، پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ میں تخلیقات کرتا گیا اور تخلیقات کرتا گیا اور تخلیقات کرتا گیا، اور میں آج تک ایسا ہی کرتا چلا آ رہا ہوں، تاکہ یہ ایک دن آخر کار حقیقت بن جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بے شمار تخلیقات کے ساتھ مخلوقات پیدا ہوئیں۔ ان میں سے ہر ایک لاجواب اور منفرد ہے، اور میری منفرد ان گنت فطرت کے ایک پہلو کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر میں آج پیچھے مڑ کر دیکھوں تو میں نے کتنی مخلوقات اور تخلیقات کو زندگی بخشی، اور پھر دیکھوں کہ انہوں نے اس چیز کو کس حد تک پیچھے چھوڑ دیا جس کی میں شروع سے آرزو کرتا تھا۔ یہ مجھے ناقابل بیان حد تک غمگین کرتا ہے، اور میرا دل بار بار ٹوٹتا ہے۔ ان کے دل خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں، ہر قسم کی چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں، اور پھر بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو انہیں مجھ سے جوڑ سکے۔ اپنی فطرت کی نمائندگی کرنے کے بجائے جو میں نے ان سے امید کی تھی، انہوں نے وہ خصوصیات اختیار کی ہیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے اور میری فطرت کو جاننے کے لیے انہیں بڑھنے میں انتہائی وقت لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام تخلیقات میرا عکس بن جائیں تاکہ میں انہیں دیکھ کر خود کو دیکھ سکوں۔ وہ اس آئینے میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے تھے، اس کے بجائے میری اصل خواہش ان گنت ٹکڑوں میں گر کر ابدیت کی وسطوں میں تیر رہی ہے۔ یہ تمام مختلف مخلوقات بشمول انسان اپنی جہالت کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ خود غرض زندگی گزار رہے ہیں، پھر وہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ کی زندگی میں ان کا رہنما ہوں گا؟ وہ یہ بھی کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں ان کو دکھائی دوں گا؟ دل و دماغ میں وہ مجھ سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ میرے وجود کی ضرورت بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی انا پرست متکبر اور شیطانی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں جو صرف اندھیرے کو جنم دیتی ہے۔ پھر وہ ایک دن کیسے حقیقت بن سکتا ہے؟ وہ ایک دن ہمیشہ کے لیے کب موجود ہوگا؟ میری تخلیقات رفتہ رفتہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور ان کے لاتعداد باشندے ماضی کا حصہ بن رہے ہیں جن کی ارواح میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنی خود ساختہ تاریک تقدیر کے اتھاہ گڑھے میں پھنسے ہوئے وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اے خدا، ہمارے ارد گرد کے اس تاریک ماحول سے نکلنے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ یہ انسانی ارواح کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے روحانی دنیا میں ارواح پیدا کیں اور انہیں رہنمائی دی، اور بہت سی دوسری مخلوقات بھی۔ انسان کبھی بھی مثبت انداز میں نہیں بدلا، یہاں تک کہ جب میں نے ظاہری مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں ظاہری جسم دیا، تب بھی انہوں نے اپنا گرا ہوا معیار برقرار رکھا۔ میں نے انہیں جسم ایک تحفے کے طور پر دیا تھا تاکہ ان کی روح اندھیرے سے روشنی میں بہت تیزی سے ترقی کر سکے۔ در حقیقت وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن روشنی کی طرف نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تاریکی کی سمت۔ میں نے ان کے لیے بہت خواہش کی تھی، وہ اس کے برعکس ہو گئے۔ وہ اپنی چھوٹی کشتی کے ساتھ ناقابل تسخیر اور تاریکی کے سمندر میں بہہ رہے ہیں۔ وہ کس خطرے میں ہیں؟ وہ تب ہی محسوس کرتے ہیں جب ان کی ہولی بوٹ ڈوبنے کا خطرہ ہو۔
خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا وہ مجھے پکارتے ہیں، اس خدا کو جسے وہ طویل عرصے سے بھول چکے ہیں اور اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں۔ اپنے غم میں وہ پکارتے ہیں، اے خدا تو کہاں ہے؟ لیکن جب ان کی خود غرض زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں، خدا نہیں، بڑی مہربانی۔ لوگ ہر تمنا، ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے، ان کے خدا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ میں اس چیز کا مظہر بن گیا ہوں جس کی زندگی میں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چیز ان کے لیے بالکل ہی مذاق خیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں، پیارے خدا نہیں، تیری بڑی مہربانی۔ لیکن محبت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس تصور کو اس کے برعکس کر دیا۔ جب میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں، پیارے خدا نہیں، بڑی مہربانی، تو مجھے تلخی سے احساس ہوتا ہے کہ وہ مجھ پر ہر چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ تخلیقات جنہوں نے میری رہنمائی کو قبول کیا جیسا کہ میں نے منصوبہ بنایا، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے کتنی تخلیقات کو زندگی بخشی، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں بہت کم لوگ اپنی نشوونما در حقیقت اپنے راستے کو میری طرف لا پاتے ہیں؟ اتنے کم لوگ کیوں میری محبت کو جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے خدا کی بات متاثر ہو کر سن لی تھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں بے آواز تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ خدا کے ٹوٹے ہوئے دل اور اداسی کی وجہ سے غم کی لہروں نے میرے دل کے ساحل کو بہت پہلے دفن کر دیا تھا۔ میرے کوئی بھی الفاظ کسی طرح میرے پیارے آسمانی باپ کو تسلی نہیں دے سکتے تھے، جو اپنی تمام مخلوقات کے لیے سب سے پیارا آسمانی والدین ہے۔ وہ واحد خدا ہے، اور کسی مخلوق کو ہمارے خالق کے مقام پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اور خود خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کوئی اپنے آپ کو تخلیقات کے مرکز کا تاج پہنانے کی ہمت کرتا ہے اور ہمارے آسمانی باپ کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے روحانی زندگی میں بدترین اور دردناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا کے وجود کے حق پر سوال اٹھانا روحانی زوال کی طرف لے جانا ہے، جسے کوئی بھی چیز اور کوئی نہیں روک سکتا۔ آسمانی باپ نے میری طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ ہمارے آس پاس کی خاموشی میں خوف مجھ پر چھا گیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں نے خدا کو خوش نہیں کیا ہے۔ ساری زندگی میں نے اپنے پیارے آسمانی والدین کو تسلی دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ میں نے اس مشن کو سنبھالنے کے دن سے آج تک کیا ہے۔ میں کبھی بھی خدا سے شکایت نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ فردوس جنتیں اور یہ خوبصورت تخلیق گواہی دے رہی ہے کہ خدا نے ہر مخلوق اور ہم میں کتنا سرمایہ لگایا ہے۔ ہمیں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں خوش کرنے کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ہر تخلیق اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے اسے صرف خوشی دینے کے لیے وجود میں آنے دیا، لیکن گری ہوئی انسانی فطرت نے خدا کو درد کے سوا کچھ نہیں دیا، اور نہ صرف اسے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چھوڑ دیا، اور اس المیہ کے عالم میں کسی وقت ہمارے خالق نے انسانی تخلیق کو زندگی میں لانے سے توبہ کی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے خالق کو بھی دیگر مرتد تخلیقات کے حوالے سے یہ ندامت ہو، لیکن برین انسان کو یہاں بھی ایک مثالی مقام حاصل ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے خالق کی طرف کبھی اپنا برا مزاج پیش نہیں کیا۔ میں خدا کے سامنے اس میں سے کچھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ مسکراہٹ سے ڈھانپ لیا۔ تمام سالوں میں میں نے ہمیشہ اداسی کو اپنے اندر رکھا۔ ظاہری طور پر میں نے مسکرا کر خوشی پلانے کی کوشش کی۔ میں نے صرف یہ کیا تاکہ میرا آسمانی باپ کہہ سکے، او زاہد، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے بھروسہ ہے کہ میں تم پر یقین رکھتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ میری زندگی تھی اور میں نے اسے اسی اصول کے مطابق گزارا۔